وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 13۔ موضوع: کیا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ پھر وہ سماوی کائنات کی طرف متوجہ ہوا تو وہ سب دھواں تھا، سو اس نے اسے یعنی آسمانی کروں سے اور زمین سے فرمایا، خواہ باہم کشش و رغبت سے یا گریزی و ناگواری سے ہمارے نظام کے تابع آ جاؤ۔ دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ پھر 2 دنوں یعنی 2 مرحلوں میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر سماوی کائنات میں اس کا نظام بدیت کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں یعنی ستاروں اور سیاروں سے آراستہ کر دیا اور محفوظ بھی، تاکہ ایک کا نظام دوسرے میں مداخلت نہ کر سکے۔ یہ زبردست غلبہ و قوت والے بڑے علم والے رب کا مقرر کردہ نظام ہے۔ سامعین کرام، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 13۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، لفظی ترجمہ: اگر یہ آپ کی تعلیم سے منہ موڑ لیں، فَقَدْ أَنذَرْتُكُمْ، فَقُلْ، آپ ان سے کہہ دیجیے، أَنذَرْتُكُمْ، میں نے تو تمہیں ڈرا دیا ہے، صَاعِقَةً، صاعقہ کہتے ہیں ایک چیخ چنگھاڑ، کڑک، یعنی اچانک آ جانے والی چیز، اچانک عذاب آنے، مثل صاعقۃ، جیسا کہ وہ اچانک عذاب آیا قوم عاد پہ اور قوم سمود پہ۔ اس جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب ان کے پاس آئے ان کے رسول ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، اور ان کی تعلیم کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ قالوا لو شاء ربنا، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا، انزل ملائکۃ، تو وہ فرشتوں کو نازل کر دیتا، فإنا بما ارسلتم به کافرون، تو ہم انکار کرتے ہیں جو تعلیم تم دے کے بھجوائے گئے ہو۔ اللہ اکبر۔
سامعین اکرام، مضمون تو ہو رہا ہے قوم عاد اور قوم سمود کا، لیکن اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ ہم اس کے مخاطب نہیں ہیں۔ دیکھیں یہاں یعنی رسولوں کی تعلیم سے اعراض کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور وہ اعراض ہم نے بھی کیا ہوا ہے۔ رسول کی تعلیم سے اعراض، رسول کی دعوت کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہاں بیان ہو رہے ہیں نا آیت نمبر 14 میں، اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم اللہ تعبدوا الا اللہ۔ ہم سے بھی بندگی کا مطالبہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بندگی کا مطالبہ کیا ہے، اور بات یہ ہے کہ بندگی ہی میں انسان کی نجات ہے، انسان کی کامیابی کا واحد گر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکا دیا جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ جو رویہ قوم عاد اور قوم سمود کا تھا وہ ہمارا بھی ہے۔ دیکھیں یہاں پہلا جو لفظ ہے، ہم نے آیت نمبر آج 13 پڑھ رہے ہیں، فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ آپ کی تعلیم سے منہ موڑ لیں۔ اور آپ دیکھیں یعنی خود ہی اندازہ لگائیں کہ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، تو اس معاشرے کا یہ رویہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی پیغمبر کی تعلیمات سے منہ موڑ لیا ہے۔ حقیقی طور پہ، روایتی طور پہ تو دیکھیں یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے، یہ اگر آپ ایک روایت کے طور پہ پڑھ رہے ہیں اور ایک رواج کے طور پہ ان افعال کو انجام دے رہے ہیں، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں ہر چیز کا ایک گول ہوتا ہے، گول مقصد۔ دنیا میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کا ایک گول ہوتا ہے۔ بچہ بھی بنا کسی مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا۔ کوئی بچہ 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں ہر کام اس کا مقصد خواہ اچھا ہو یا برا ہو، نیک ہو یا بد ہو، لیکن ہم وہی کام کرتے ہیں، یعنی ہم تمام کام بامقصد کرتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان کے مقاصد اچھے ہو جاتے ہیں یا برے ہو جاتے ہیں۔ عام طور پہ تو ہم برے مقاصد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی گزارنے کا ہمارا رخ بدل گیا ہے، اللہ کی طرف رخ ہونا چاہیے تھا اور دنیا کی طرف کر لیا ہے ہم نے۔ ہاں تو اب یہ ہے نا کہ اعراض آپ دیکھیں، یا جو اعراض یا جو وعید سنائی جا رہی ہے قوم، یعنی یہ آپ دیکھیں یہ وعید، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اگر تم نے میری تعلیم سے منہ موڑ لیا، جو میں تعلیم دے کے بھجوایا گیا ہوں کہ بندگی رب اللہ کی طرف رخ کر لو اور اللہ کی طرف چلو، اگر تم نے اس سے، اب یہ ہم مخاطب ہیں امت، یعنی اس وقت ہماری حیثیت جو ہے حقیقی طور پہ امت دعوت کی ہے۔ دیکھیں 2 امتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک امت اجابت ہے اور ایک امت دعوت ہے۔ تمام یعنی دنیا جو ہے، رہتی دنیا تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پیغمبر کسی ہے، یعنی ان کا دعوت جو ہے جاری و ساری ہے۔ اب ان میں 2 قسم کے لوگ ہیں، یعنی آج 2018 اپریل کا مہینہ ہے، 23 تاریخ ہے آج، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو ہے اس تاریخ کو 2 قسم کے لوگ بستے ہیں اس دنیا میں، اربوں لوگ ہیں، خربوں نہیں کہہ سکتا، اربوں ہیں، لیکن یہ ہے کہ 2 قسم کے ہیں، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ امت دعوت وہ ہوتی ہے جس کے لیے اللہ کے رسول کا پیغام تمام لوگوں کے لیے ہے، اور امت اجابت وہ ہوتی ہے جو حضور کے پیغام کو من وعن تسلیم کر لے، ان کی دعوت کو تسلیم کر لے، اللہ کو اپنی منزل بنا لے، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لے، اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کی بندگی میں جڑ جائے۔ مختصر میں نے آپ کو امت اجابت کی تفصیل بیان کی ہے۔ اب اگر حقیقی نگاہ سے دیکھیں تو ہماری حیثیت جو ہے وہ امت دعوت کی ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور یہ صرف شعر و شاعری کی بات نہیں ہے، یہ قرآن میں ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ
والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، سورہ بقرہ کی آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے، اب یہ دیکھیں یہ اس دور کے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، سورہ بقرہ کی ہے، سورہ بقرہ مدنی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی آج بھی ایسے لوگ ہیں، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، کہ ہم ایمان لائیں اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ یہ مومن نہیں ہے۔ اب یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں، یہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ سے دھوکہ دہی، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایمان والوں کو، اور دھوکہ نہیں دے رہے لیکن اپنے آپ کو، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو دیکھیں ہمیں جلدی نہیں ہے، مجھے جلدی نہیں ہے کہ میں قرآن کی ترجمہ کر کے بس میں آگے بڑھوں اور بس بڑھتا رہوں، نہیں۔ دیکھیں قرآن نصیحت ہے، اس کو میں نے بھی دیکھنا ہے، یہ ایک آئینہ ہے۔ اب یہ فَإِنْ أَعْرَضُوا، یہ اس وقت کے مشرکین مکہ کے لیے تھی، یہ آج ہمارے لیے ہے۔ اور یہ میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری حیثیت جو ہے وہ امت اجابت کی نہیں ہے، حقیقی طور پہ۔ لفظی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اجابت کلمہ پڑھتے ہیں، تو اس سے تو میرا انکار نہیں، جو بھی کلمہ گو ہے وہ مسلمان ہے، لیکن حقیقی طور پہ ہماری کیا حیثیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اعراب دیہاتی آتے ہیں آپ کے پاس، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ کہہ دیجئے نہیں، تم نہیں ہو مومن، بس یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ مومن اس لیے نہیں ہو ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو مخاطب کر کے قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہاری تو کچھ حقیقت نہیں ہے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے تمہاری جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس پر ایمان نہ لاؤ، تم لیس بشیء، کچھ بھی نہیں۔ آج ایسے ہی صورتحال ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں جب تک ہم قرآن پر عمل نہ شروع کر دیں، قرآن کو دل و جان سے کتاب ہدایت تسلیم نہ کر لیں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے نہ لگیں، جب تک آخرت کو ہم اپنی زندگی کی ترجیح نہ بنا لیں، جب تک اللہ کو ہم اپنی منزل تسلیم نہ کر لیں، جب تک رضائے الہی کے راستے پر ہم چل نہ پڑیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بات میں بالکل یقینی طور پہ پورے یقین سے آپ سے کہہ رہا ہوں، لستم علی شیء، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ تو خس و خاشاک ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انہوں نے تو سب کچھ بیان کر دیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تمہاری مثال جو ہے وہ ایک خس و خاشاک کسی ہوگی، خس و خاشاک۔ تو خس و خاشاک کیا ہوتا ہے کہ بس اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی، سیلاب میں آتا ہے خس و خاشاک اور اس کی کوئی اہمیت تو نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہیں، اور حقیقی بات یہ ہے، دیکھیں اسلام نام یہ ہے کہ آپ اسلام کو سمجھ کے کلمہ پڑھیں۔ ہم نے تو اسلام کی دعوت کو سمجھا ہی نہیں ہے، عام میں اجتماعی طور پہ اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن کو ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی، اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پھر جو دعوت ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کی، توحید کی، اس کو بھی ہم نہیں سمجھتے۔ اور آپ دیکھیں کس طرح ہم یعنی فرقوں میں ہم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا ہے۔ ہر مسجد پہ آپ نے ایک تختی لگا دی ہے، بڑے سے بڑا عالم جو ہے اگر بات بھی کرتا ہے وہ تفرقہ بازی کی بات کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور ہم تفرقوں میں تقسیم ہو گئے، اجتماعیت نہیں ہے اور مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان آج مسلمان جماعت نہیں ہے، نہ اس کی حکومت ہے۔
یہ تو سب افراتفری ہے سامنے کرام، جو کچھ بھی ہے افراتفری ہے۔ ایک مملکت آپ نہیں بتا سکتے جس کی بنیاد قرآن پہ ہو، جس کی بنیاد قرآن پہ ہو، جس کے رہنے والوں میں اکثریت جو ہے مسلمانوں کی ہو، ان کا ایک امیر ہو، کوئی آپ نہیں بتا سکتے آج بھی۔ یہ تو میں 2018 کی بات کر رہا ہوں، آگے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیا ہوگا۔ لیکن میں ایک تو بات کہہ رہا تھا سامعین اکرام کہ امت دعوت اور امت اجابت کی بات کر رہا تھا۔ آپ اگر یہ دعویٰ، یعنی کرنا چاہیے آپ کو یہ دعویٰ کہ بھئی ہم نے تو دعوت قبول کر لی ہے، حضور کی توحید کی دعوت کو ہم نے قبول کر لیا ہے، اللہ ہماری منزل ہے، اللہ کی رضا ہمارا نصب العین ہے، آخرت ہماری ترجیح ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے گواہ ہیں، عملی طور پہ وہ ہمارے نمونے ہیں، ہم نے ان کی اتباع شروع کر دی ہے، اطاعت بھی کر رہے ہیں، اتباع بھی کر رہے ہیں۔ اب یعنی کہنا چاہیے آپ کو، لیکن یہ آپ کہہ نہیں سکتے اجتماعی طور پہ۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، نو، یہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں مانتا نہیں ہے سامنے کرام۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ کیا قرآن کی بعض احکامات کو تم مانتے ہو، دین کے بعض احکامات کو مانتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ صورتحال آج بھی ہے سامنے کا۔ دیکھیں جو ہمارا آج کل کا ماننا ہے نا دین کا، یہ دین کا ماننا نہیں ہے، یہ ہماری خواہشات ہیں۔ ہم نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ نکاح آپ کرتے ہیں، نکاح خوان خطبہ نکاح ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی نکاح خوان خطبہ نکاح میں پڑھتا ہے، لیکن آپ بھی کہتے ہیں نکاح سنت ہے، لیکن آپ اس میں حرام کام کرتے ہیں کھڑے ہو کر، مثال کے طور پہ سنت کے خلاف، اور ڈی جے، آپ نے ڈی جے کو بلا لیا ہے، بے پردگی ہے، بے شرمی ہے، ڈانس ہو رہے ہیں، اور تقریباً مطلب یہ کیا چیز ہے؟ آپ خود دیکھیں نا، یہ اسلام نہیں ہے سامنے کا، یہ ہم نے خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ نماز خواہشائی پڑھی، خواہشائی نہیں پڑھی، روزہ آپ دیکھیں اکثریت جو ہے، یعنی جو بھی ہے، لیکن بہت سے مسلمان ہیں روزہ نہیں رکھتے، بہت سے مسلمان ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، بہت سے مسلمان ہیں سودی کاروبار میں ملوث ہیں، بہت سے مسلمان، مطلب آپ دیکھیں یہ تو دین تو ایز اے ہول جو ہے نہیں ہے سامنے کرا۔ لہٰذا اس بنیاد پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو نہ دین کو سمجھا ہے، نہ رسول کی دعوت کو سمجھا ہے، نہ اللہ کے پیغام کو ہم نے قبول کیا ہے۔ اللہ کا پیغام تو رسول نے ہم تک جو پہنچایا ہے وہ آیت نمبر 14 میں ہم پڑھ رہے ہیں، اِذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم الا تعبدوا الا اللہ، کہ بھئی اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ تو حقیقت میں ہم نے، خلاصہ کلام یہ ہے، حقیقت میں ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، سنت رسول سے منہ موڑ لیا ہے، تمام اسلامی اقدار سے وہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے اسلامی اقدار کی۔ تو بہرحال یہ فَإِنْ أَعْرَضُوا کا میں بات کر رہا ہوں سامعین کرام، یہ اس وقت 590 میں یہ صورت نازل ہو چکی تھی، مخاطب اس کے مشرکین مکہ تھے، آج ہم ہیں اس کے مخاطب، اور ہم نے بھی منہ موڑ لیا ہے مشرکین مکہ نے۔ فرق کیا ہو گیا مجھے بتائیے آپ؟ رسول کی مخالفت قولاً اور عملاً وہ کر رہے تھے، ہم قولاً نہیں کر رہے، رسول کو مانتے ہیں لیکن عملاً تو رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کا اسوہ حسنہ ہرگز ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، شہادت نہیں ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے جو بھی ان کا اسوہ حسنہ ہے پاکیزہ۔ تو بہرحال اب یہ ہے نا کہ اس میں ڈر ہے، ڈراوا ہے۔ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، آپ کہہ دیجئے میں تمہیں ڈراتا ہوں اس اچانک آ جانے والے عذاب پہ جو آیا قوم عاد پہ اور قوم سمود پہ۔
اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ تو قرآن کی آیت ہے اور اس کے نزول کو بھی وقت ہو گیا ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ڈر آج ہمارے لیے بھی ہمیں سنائے جا رہے ہیں۔ جو بھی پیغمبر کی تعلیم سے منہ موڑے گا اس کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں سامعین کرام، آج ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ وہ یہودی جو مغضوب علیہ قوم ہے، وہ گمراہ عیسائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان کا انکار کرتے ہیں، جو قرآن کو نہیں مانتے، وہ ان کا جوتا ہے اور ہمارے سر پہ ہے۔ ورلڈ آرڈر ان کا چل رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ تو ہم تو بری طرح پٹ رہے، مسلمان آج پیٹا جا رہا ہے بری طرح، کفار کے ہاتھوں میں جوتا ہے اور ہمیں پیٹ رہا ہے۔ پٹنا تو ان کو چاہیے تھا، لیکن ان سے ہم پٹ رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ نہیں ہے؟ باقی یہ کھانا پینا آپ کو مل رہا ہے تو اس سے آپ یہ نہ کہیں کہ بس کوئی عذاب نہیں ہے۔ نہیں، ہم من حیث القوم جو ہیں، دبی ہوئی قوم ہے، ڈری ہوئی قوم ہے، مغلوب قوم ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ یہودی جو اللہ کے لعنتی ہیں، انہوں نے آپ کے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا ہے، آپ کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ اسرائیل اور سعودی عرب میں دوستی کی بہاریں ہیں، اور یہ سعودی جو ہیں وہ اپنے مسلمان یمنی بھائیوں پر بم برسا رہے ہیں، ان کو ہلاک کر رہے ہیں۔ یہودی بھی اسرائیل پہ ایک بم بھی نہیں ہے، کیوں؟ اس سے ڈرتے ہیں کہ اس کے پاس تو ایٹم بم ہے۔ تو بات یہ ہے سامنے کرام کہ اللہ کا عذاب جو ہے آج بھی ہم انفرادی اور اجتماعی طور پہ، یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں، انفرادی طور پہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کا عذاب دیکھیں مختلف اس کی صورتیں، یہ نہیں کہ بس آپ پہ آتش فشاں جو ہے پھٹ پڑے یا آندھی آئے تیز، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا اب قانون نہیں ہے۔ رہتی دنیا تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قائم و دائم ہے، اور قیامت کے ساتھ یہ ساری دنیا ختم ہوگی۔ پہلے عذاب آتا تھا، قوم عاد پہ عذاب آیا، ساری قوم جو ہے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ساری قوم جو ہے ہلاک ہو گئی۔ قوم سمود پہ عذاب آیا تو وہ مسلمان بچا لیے گئے، باقی ساری قوم نوح پہ عذاب آیا، کافر جو ہے سارے طوفان نوح میں بہہ گئے۔ اور اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف طریقے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے جاری و ساری ہے، رہتی دنیا تک رہے گی قیامت تک۔ اب یہ من حیث القوم عذاب نہیں آتے، اب عذاب کی صورت مختلف ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ جیسے کہ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم پہ 2 مرتبہ عذاب کے کوڑے میں برساؤں گا۔ مشرکوں کافروں کے ہاتھ سے ان کی پٹائی ہوئی، بیت المقدس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، منہدم کر دیا گیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ تو یہ ساری سورہ بنی اسرائیل میں یہ باتیں ہیں۔ ان پہ عذاب آیا، ہم پہ بھی اب عذاب ہے۔ ہم اس وقت ایک مغلوب قوم ہیں مسلمان، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے سامعین کرام کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے آپ کو بدلیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، رسول کی دعوت کو قبول کر لیں، اور کلمہ طیبہ صدق دل سے کلمہ طیبہ پڑھ لیں، اور کہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ یہ ہم زبان سے پڑھتے ہیں۔ ہمیں افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو تو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا، بعض لوگوں کو ترجمہ آتا ہے، اور ہم اس کا مفہوم نہیں جانتے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو زبان سے آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے الہ کا مطلب۔ میرا پورا یقین ہے کہ الہ کا مطلب ہم جانتے تک نہیں ہیں، بہت سے لوگ، اکثریت
لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا مطلب ہی تو آپ ایک کلمے کے مطلب کو نہیں سمجھ رہے، پھر آپ کیسے اس پر یقین کر سکتے ہیں؟ تو یہ یقین وقین کی باتیں جو ہیں یہ یعنی ایک سراب کی ایک دھوکہ سا ہے کہ ہمیں یقین ہے یا ہمارا عقیدہ ہے یہ وہ. ہمارا عقیدہ جو ہے ہاں ہے، لیکن وہ ظاہر دنیا پر ہے. ظاہر دنیا کی کامیابی کو ہم اصل سمجھتے ہیں اور اسی کی طرف ہمارا رخ ہے. اور پیغمبر کی تعلیم سے حقیقت میں ہم نے منہ موڑ لیا ہے. پیغمبر کی تعلیم تو کلمہ طیبہ ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. سامنے کرام تو فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ ان لوگوں نے منہ موڑ لیا تمہاری تعلیم سے. اب یہ الفاظ جو ہیں سامنے کرام آپ کو معلوم ہے سامنے کرام کہ یہ اس سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور ربوبیت کا ثبوت دیا گیا زمین اور آسمان کی تخلیق کے سلسلے میں. اب اس کا ایک نتیجہ بیان ہو رہا ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ منہ موڑ لیں. اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے مخاطب جو ہے میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے منہ موڑ لیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے عذاب میں اس وقت آج کا مسلمان گرفتار ہے. بہرحال فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةٌ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں. اس صاعقہ کہتے ہیں کڑک کو، لیکن اس کا یعنی جو اصطلاحی معنی ہم لیں گے تو یہ ہے کہ اچانک آ جانے والا عذاب. تو مثل صاعقہ، جس طرح کے عذاب آیا قوم عاد اور قوم سمود پر. تو اس جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم الا تعبدوا الا اللہ. اب رسول آئے یعنی یہ آگے سے اور پیچھے سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یعنی قوم عاد کے پاس تو ایک ہی رسول آیا تھا، لیکن یہ رسول جو ہے یہ اس کا مطلب ہم یہاں یہ لے لیتے ہیں کہ رسولوں نے ان کو تبلیغ کی، ان کے آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی ہر جگہ پیغمبر نے اپنے آپ کو پہنچایا. جیسے کہ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں ثم انی دعوتہم جہارا وأعلنت لهم وأسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. پیغمبر نے کہا کہ میں نے ان کو اعلانیت دعوت بھی دی، خفیہ بھی دی، اور اس طرح میں نے ان کو تبلیغ کی. تو یہ من بین ایدیہم ومن خلفہم اللہ تعبدوا الا اللہ. تو تعلیم کا خلاصہ کیا تھا؟ بنیادی نقطہ توحید، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا. اللہ ہی تمہاری منزل ہے، اللہ ہی کی طرف رخ پھیر لو، اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارو اور کسی کی اطاعت نہ کرو، عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے. قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ. اب انہوں نے نبی کی قدر نہیں کی، انہوں نے کہا رب چاہتا تو فرشتے آ جاتے. یعنی ایک ضد سی انہوں نے کی نا. فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، ہم جو تعلیم تم دے کے بھجوائے گئے ہو، یعنی وہ اپنی عیش و عشرت اور آزادی چھوڑنے کے لیے، نفس کی غلامی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو انہوں نے انکار کر دیا، جس طرح کہ آج ہم نے عملاً انکار کر دیا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ ترجمہ سنا دیں. فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر انہوں نے منہ موڑ لیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی قوم نے آپ کی دعوت سے منہ موڑ لیا، فَقُلْ، آپ ان سے کہہ دیجیے انذرتکم، میں تمہیں ڈراتا ہوں، میں نے تمہیں ڈرا دیا، صاعقۃ، کڑک اچانک عذاب سے، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، جس طرح کہ وہ عذاب آیا قوم عاد اور قوم ثمود پر. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب کہ ان کے پاس آئے ان کے رسول آگے سے اور پیچھے سے. اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم بندگی نہیں کرو مگر اللہ کی. قالوا لو شاء ربنا، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ ہمارا رب چاہتا لانزل ملائکہ، تو وہ ہم پہ فرشتے نازل کر دیتا.
फ़इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून, तो जो तालीम तुम दे के भिजवाए गए हो हम उससे इनकार करते हैं। अब इन आयत की तिलावत और तर्जुमा। فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. But if they turn away, say, I have warned you of a thunderbolt, like the thunderbolt of Ad and Thamud. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. Their messengers came to them from before them and from behind them, saying, Do not worship anyone but God. They said, Had our Lord willed, He would have sent down angels. Therefore we reject what you are sent with. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।